بڑھتے جا رہے ہیں. ہم سمجھ گئے یہ اسی بچے کی برکتیں ہیں. فرماتی ہے میں نے بار بار دودھ دعا, میں بھی شکم سیر ہو گئی, میرا شوہر بھی شکم سیر ہو گیا. اب اسی اثنا میں یہ خوش تھے, یہ قافلہ جو ان کا آیا تھا وہ قافلہ مکے سے نکل گیا. حلیمہ کے شوہر نے کہا حلیمہ ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. کہا یہ میرا سرتاج کوئی جاتا ہے چلا جائے, اب پرواہ نہیں ہے, بس برکت والا بچہ مل گیا, بیڑا پار ہو گیا. حلیمہ سعدیہ اونٹنی پہ بیٹھ کے قافلہ نکل چکا تھا. سرکار بول رہے ہیں اب جب اونٹنی چلی ہے تو اونٹنی کی رفتار ہی بدل گئی, عجیب طاقت آ گئی. تھوڑی دیر میں اونٹنی نے قافلے کو پکڑ لیا. قافلے والے حیران ہیں, حلیمہ جب گھر سے چلی تھی تو کمزور سواری تھی, اب جب مکے سے چلی ہے تو سواری کی رفتار بدل گئی. تیز رفتار سواری کہاں سے آئی؟ اللہ اللہ. چند منٹ گزرے تھے کہ قافلے والے پیچھے رہ گئے, حلیمہ کی اونٹنی آگے, حلیمہ کی اونٹنی آگے. آپ کی ایک سہیلی نے کہا اے حلیمہ کیا مکے کے اندر سواری بدل لی, کیا مکے کے اندر سواری چینج کر لی ہے؟ حلیمہ نے مسکرا کر کہا اے میری دوست سن, سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے. یہ سوار کی برکت ہے کہ میری کمزور اونٹنی میں طاقت و توانائی. آئے تکبیر, آئے رسالت, فیضان شہنشاہ مدینہ, مذہب اسلام, آئے تکبیر. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہمارے اس قافلے میں ایک ایسی خاتون تھی جس کا بچہ کافی دنوں سے بیمار تھا, اور اس نے علاقے کے تمام طبیبوں کو دکھایا. سب طبیبوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تیرے بچے کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. میں ختم کر رہا ہوں, آپ گھبرائیں نا, بس آخری بات اور تقریر ختم. اس کے بعد انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا, اور چاہیں گے کہ میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں, اگر آپ چاہیں تو یہی ختم کر دوں. بہت جلدی میں جو ہے 10 منٹ کے بعد 1 منٹ میں پوری کر دیتا ہوں. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میرے اس قافلے میں ایک ایسی خاتون تھی جس کا بچہ کافی دنوں سے بیمار تھا. تمام طبیبوں نے, حکیموں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تیرے بچے کی بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جب اس خاتون نے دیکھا کہ اس بچے کی ایسی برکت کہ بیمار اونٹنی میں طاقت آ گئی, توانائی آ گئی, تو اس نے کہا حلیمہ تجھے خدا کا واسطہ ٹھہر جا, ٹھہر جا. حلیمہ نے اونٹنی کو روکا, حلیمہ ٹھہر گئی. وہ خاتون قریب آئی, کہا حلیمہ اللہ کے واسطے اس بچے کا دیدار کرا دے, اللہ کے واسطے اس بچے کا چہرہ دکھا دے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے چادر انور کو ہٹایا. اس خاتون نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو آنسو ٹپکنے لگے, زارو کتھا رونے لگی, رونے لگی. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ خاتون کہتی ہے اے حلیمہ اس بچے کی جبین کا تقدس بتا رہا ہے, اس بچے کی پیشانی کا نور کہہ رہا ہے, اس بچے کی پیشانی کی چمک کہہ رہی ہے اگر تیرا بچہ میرے بیمار بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا تو رب کی عطا سے میرے بیمار بچے کو شفا مل جائے گی. حلیمہ تجھے رب کعبہ کا واسطہ اپنے بچے کے ہاتھ کو میرے بچے کے سر پہ رکھ دے. حلیمہ فرماتی ہے میں نے حضور کے دست پاک کو لیا, اس بیمار بچے کے سر سے ٹچ کر دیا. جیسے ہی حضور کا دست پاک اس بیمار بچے کے سر سے ٹچ ہوا, سیکنڈوں میں اس بیمار بچے کو لا علاج بیماری سے شفا مل گئی. یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. اب قابل غور بات یہ ہے حضور کا دست پاک ٹچ ہو جائے شفا مل جائے. حضور اپنا لعاب دہن کسی پہ لگا دیں یا کسی کو کے منہ میں ڈال دیں یا پانی میں ڈال کر پلا دیں تو شفا مل جائے. اب ہم کیا کریں بھائی؟ تو میرے بھائی اگر ہم بھی حضور پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں تو ہمیں بھی بیماریوں سے شفا مل جائے. تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ 313 مرتبہ 24 گھنٹے میں درود پاک ضرور پڑھیں. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ بہت اچھا پیغام. اچھا چلتے چلتے 2-3 اشعار نعت رسول کے آپ تک پہنچا دوں. ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون سننا نہیں چاہتا. بار بار آپ چپا کھا جاتے ہیں, میں آپ کو آسان سب سننا چاہتے ہیں. اچھا بات کی جس سے میں ہوتا کیا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. لوگ حضرت آج تک پریشان ہوتے ہیں, جدھر دیکھو تو ایک شور ہے اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی کچھ نہیں ہوگا, تم تو سدھر جا, باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب آپ کو سدھار لو, کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیا ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا یار. آپ تو عاشق رسول ہو,
اللہ کے بندے ہو, ایک اللہ سے ڈرنے والے ہو, پھر ڈر کیوں رہے ہو, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی کے اوپر میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے, وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. بچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ, یا رسول اللہ. قدم رکھ بڑھ کر بسم